کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سنسنیخیز اور ویران ماحول سے، جہاں ڈیوڈ نام کا ایک نوجوان ویدر آفیسر بحری اقیانوس یعنی ساؤتھ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایک انتہائی الگ تھلگ اور سنسان جزیرے پر پہنچتا ہے۔ حکومت نے ڈیوڈ کو یہاں پوری 1 سال کے لیے بھیجا تھا تاکہ اس خطرناک اور بدلتی ہوئی جزیرے کے موسمی حالات کا گہرا مشاہدہ کر سکے اور وہاں کا ڈیٹا جمع کرے۔ اس پورے جزیرے پر صرف 2 ہی عمارتیں تھیں، ایک پرانا لکڑی کا گھر اور ایک اونچا لائٹ ہاؤس۔ لیکن جیسے ہی ڈیوڈ اور اس کے بحری جہاز کا کیپٹن اس چھوٹے سے گھر کا معائنہ کرنے اندر جاتے ہیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ وہاں کا سارا سامان اور کاغذات ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے یہاں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو۔ جزیرے پر پہلے سے تعینات آفیسر رابرٹ اور اسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ جب وہ دونوں گھبرا کر لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا لائٹ ہاؤس بڑے بڑے اور نوکیلی لکڑیوں سے گھیرا ہوا ہے، جس کسی نے خود کو اندر چھپانے کے لیے سب کیا۔ لائٹ ہاؤس کا باری دروازہ توڑ کر جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا سامنا گرونر نام کے ایک انتہائی تلخ اور عجیب و غریب شخص سے ہوتا ہے۔ جب ڈیوڈ اس سے پرانے آفیسر رابرٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو گورنر انتہائی بے رخی سے جواب دیتا ہے کہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر مر چکا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیپٹن کو یہ جگہ بالکل محفوظ نہیں لگتی اور وہ ڈیوڈ کو فوراً واپس چلنے کا کہتا ہے، لیکن ڈیوڈ حکومت سے ملنے والی موٹے رقم کی خاطر وہیں رکنے کی ضد کرتا ہے۔ کیپٹن اسے ایک بندوق دیتا ہے اور جہاز لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ رات ہوتی ہی ڈیوڈ کو رابرٹ کے لیے کی ایک پرانی ڈائری ملتی ہے جس کے صفحات پر عجیب و غریب چمکدار جلد والے سمندری مخلوقات کی خوفناک خاکیں بنے ہوئی تھی اور کچھ ادھوری باتیں لکھی تھیں۔ ابھی ڈیوڈ ان خاک کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک آدھی رات کو اس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے۔ جب وہ لیمپ لے کر آگے بڑھ جاتا ہے دروازے کے نیچے کی دراڑ سے ایک انتہائی خوفناک اور غیر انسانی ہاتھ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیوڈ بری طرح گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے تہ خانے یعنی بیسمنٹ کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ مخلوق گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور ڈیوڈ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مخلوق بیسمنٹ کی دراڑ سے ڈیوڈ پر جپٹتے ہیں، ڈیوڈ ہمت کر کے چاقو سے اس کے آنکھ پر زوردار وار کر دیتا ہے، جس سے وہ چیخ مارتے ہی وہیں سے بھاگ جاتی ہے۔ اگلی صبح ڈیوڈ جان بچانے کے لیے گرونر کے لائٹ ہاؤس کی طرف دوڑتا ہے اور گڑ گڑا کر پناہ مانگتا ہے، لیکن بے رحم گرونر اس پر پانی پھینک کر اسے دور بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جہاز کے ساتھ ہی لوٹ جانا چاہیے تھا۔ مجبور ہو کر ڈیوڈ اپنے لکڑی کے گھر واپس آتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے کھڑکیوں پر تختے لگا دیتا ہے اور دروازے کے باہر پرانی کتابوں اور کاغذوں پر مٹی کا تیل چھڑک دیتا ہے تاکہ آگ کی مدد سے مخلوقات کو ڈرا سکے۔ خوش قسمتی سے گھر کے ایک پرانا لوہے کا باکس ملتا ہے جس میں ڈھیر سارے بندوق کی گولیاں تھیں، جس سے اسے زندہ رہنے کی امید ملتی ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اور رات کا اندھیرا چاہتا ہے تو سمندر کی لہروں سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں خوفناک چمکدار مخلوقات باہر نکل کر ڈیوڈ کے گھر پر دھول بول دیتی ہے۔ وہ سب مل کر دروازے توڑنے لگتے ہیں۔ ڈیوڈ اندھا دھند فائرنگ شروع کرتا ہے اور دروازے پر رکھی کتابوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ آگ کے خوف سے وہ مخلوقات واپس سمندر کی طرف بھاگ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ آگ لکڑی کے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈیوڈ کا ٹھکانہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ڈیوڈ ایک چادر میں خود کو لپیٹ کر باہر نکلتا ہے اور لائٹ ہاؤس کے پاس پتھروں میں چھپ جاتا ہے۔ اگلی صبح جب گرونر پانی بھرنے باہر آتا ہے تو ڈیوڈ بندوق تان کر اس کے پیچھے لائٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران گرونر کے ساتھ موجود ایک مادہ مخلوق ڈیوڈ پر جان لیوا حملہ کرتے ہیں، لیکن ڈیوڈ کسی طرح اسے دبوچ لیتا ہے۔ گرونر فوراً چلاتا ہے، رک جاؤ، اسے گولی مت مارنا، یہ میرا پالتو ہے۔ ڈیوڈ موقع کا فائدہ اٹھا کر شرط رکھتا ہے کہ اگر اس مخلوق کو زندگی چاہتے ہو تو مجھے لائٹ ہاؤس میں پناہ۔ لائٹ ہاؤس کے اندر ڈیوڈ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ مادہ مخلوق چپ چاپ اس کے ہاتھ کا گہرا زخم چاٹ رہی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے چاٹنے سے ڈیوڈ کا زخم جادوئی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈ اس مخلوق کی معصومیت دیکھ کر اس کا نام اناریس رکھتا ہے
گرونر ڈیوڈ کو بتاتا ہے کہ یہ برسوں پہلے یہ مخلوق اس مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنسی ہوئی تھی، تب یہ بہت چھوٹی تھی اور تب سے یہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ لیکن گرونر کے ایک انتہائی ظلم اور وحشی انسان تھا جو اناریس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتا تھا اور روزانہ اس کا جسمانی اور ذہنی استحصال کرتا تھا، اسے اپنے غلام سمجھتا تھا۔ اب ڈیوڈ پر جزیرے کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے کہ سمندر کے باقی تمام مخلوقات روز رات کو جزیرے پر ڈیوڈ کو گرونر سے دشمنی کی وجہ سے حملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ سب صرف اور صرف اپنے اسے قید ساتھی یعنی اناریس کو گرونر کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہیں۔ لیکن سمجھتا تھا اب ڈیوڈ پر جزیرے کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے کہ سمندر کے باقی تمام مخلوقات روز رات کو جزیرے پر ڈیوڈ یا گرونر سے دشمنی کی وجہ سے حملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ سب سے صرف اور صرف اسے اپنے قید کے ساتھی یعنی اناریس کو گرونر کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راتوں کو ان مخلوقات سے لڑنا اور دن میں گرونر کا کام کرنا ڈیوڈ کا معمول بن جاتا ہے۔ ایک رات ڈنر کے بعد گرونر اور ڈیوڈ ٹائم پاس کرنے کے لیے شطرنج کھیلنے بیٹھتے ہیں۔ دونوں کھیل میں اس حد تک کھو جاتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کی مین سرچ لائٹ آن کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہزاروں کی تعداد میں غصے سے بھرے مخلوقات لائٹ ہاؤس پر ایک ہولناک حملہ کر دیتا ہے۔ اس بار مخلوقات کی تعداد اتنا زیادہ تھی کہ دونوں کے لیے انہیں روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ گولیوں کا سٹاک ختم ہونے لگتا ہے اور اسے افراتفری میں گرونر کے پیر پر گہرے اور شدید چوٹ آتی ہے اور دونوں جیسی تیسی کر کے لائٹ ہاؤس کے سب سے اوپری حصے پر پہنچ کر اپنی جان بچاتے ہیں اور صبح کا سورج نکلتے ہی مخلوقات واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ڈیوڈ سمجھ جاتا ہے کہ روایتی ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ تبھی اناریس ڈیوڈ کو جزیرے کے خفیہ کونے پر لے جاتی ہے جہاں ایک پرانے ڈوبی ہوئی جہاز کی لائف بوٹ رکھی تھی۔ گرونر بتاتا ہے کہ طوفان کی وجہ سے بارود سے لدا ایک جہاز یہاں ڈوبا تھا۔ ڈیوڈ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک پرانا بحر غوطہ خور کا لباس یعنی ڈائیونگ سوٹ پہنتا ہے اور گہرے سمندر کے نیچے اتر جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ خطرناک مخلوقات کے چھوٹے بچے بھی ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ خیر ڈیوڈ وہاں سے ڈائنامک اور بارود کے باکس نکال کر سطح پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ دونوں مل کر لائٹ ہاؤس کے چاروں طرف بارود کے دو مضبوط لیئر بچھا دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک آخری اور فیصلہ کن پلان بناتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر لائٹ ہاؤس کا مین گیٹ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈیوڈ کی چالاکی سے اناریس لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر زور سے چیختے ہیں۔ اپنے ساتھی کی آواز سن کر سمندر سے مخلوقات کا ایک بہت بڑا ہجوم باہر نکلتا ہے اور سمجھ کر کہ آج اناریس کی آزادی کرنے کا بہترین موقع ہے، وہ سیدھی کھلی ہوئی مین گیٹ کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسی مخلوقات کا مین پورا ہجوم بارود کے دائرے کے اندر پہنچتا ہے، گرونر بم کا لیور دبا دیتا ہے، لیکن کنیکشن کھلا ہونے کی وجہ سے دھماکہ نہیں ہوتا۔ ڈیوڈ پوری طور پر بھاگ کر تاروں کو جوڑتا ہے اور پہلے اور دوسرا لیور دبا دیتا ہے۔ ایک کے بعد دو انتہائی ہولناک اور زوردار دھماکے ہوتے ہیں جس سے پورا جزیرہ کانپ اٹھتا ہے اور آدھی سے زیادہ مخلوقات کے چلٹے الٹ جاتے ہیں۔ دھماکے کے اثر سے ڈیوڈ اور گرونر بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے صبح جب ڈیوڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ چاروں طرف مرے ہوئے مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ تبھی ڈیوڈ کی نظر ایک تڑپتی ہوئی مخلوقات کی گلی پر پڑتی ہے جس نے ایک خوبصورت نیکلس یعنی ہار پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈیوڈ کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ جنہیں وہ اب تک خونخوار درندے سمجھ رہے تھے وہ دراصل انسانوں کی طرح ہی جذباتی، خاندانی اور مذہب جاندار تھے۔ جو صرف کچھ دنوں بعد ڈیوڈ کو گرونر کے کمرے کی پرانی چیز سے ایک تصویر ملتی ہے۔ تصویر دیکھ کر ڈیوڈ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تصویر میں گرونر کی بیوی تھی جو کہ اصل میں پرانے غائب ہونے والی افسر رابرٹ کی ڈائری میں موجود تصویر والی ہی خاتون تھی۔ اب جزیرے کا سب سے ہولناک سچ سامنے آتا ہے۔ گرونر نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں بلکہ خود رابرٹ ہی تھا جس نے 1 سال پہلے اکیلا پن، ڈپریشن اور اپنی بیوی کی موت کے صدمے میں اپنی پہچان بدل لی تھی اور اس جزیرے کا فرضی بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ ڈیوڈ اب ان مخلوقات سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور ساحل پر پتھروں کا دائرہ بنا کر اس میں کھلونا کشتی رکھتا ہے۔ اناریس اور اس کے قبیلے کے لوگ پرامن طریقے سے ساحل پر آتے ہیں اور ڈیوڈ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سب امن چاہتے تھے۔ لیکن تب پاگل اور جنونی رابرٹ
گرونر وہاں بندوق لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ڈیوڈ اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن رابرٹ اپنے بادشاہت کے گھمنڈ میں گم سے ایک معصوم مخلوق کے بچے پر فائر کر دیتا ہے، جس سے اس بچے کے موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اناریس اور اس کے لوگ ڈیوڈ پر سے بھروسہ کھو دیتے ہیں اور غصے سے پاگل ہو کر رابرٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے وہی ختم کر دیتا ہے۔ 1 سال گزر جاتا ہے اور جزیرے پر دوبارہ حکومت کا ایک نیا بحری جہاز ایک نئی ویدر آفیسر کو لے کر پہنچتا ہے۔ جب جہاز کا کیپٹن پچھلے آفیسر کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈیوڈ بھی وہی پرانا جھوٹ دہراتا ہے کہ سمندر کی طرف گیا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ نیا آفیسر ڈیوڈ کی داڑھی اور حلیہ دیکھ کر اسے ہی گرونر سمجھ لیتا ہے۔